الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے برسوں میں نمازی بن نہ سکا دل اپنا پرانا پاپی تھا انتہائی واجب الاحترام مکرم و معزز مصلیان کرام، قرآن کریم کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے اور اپنے رب سے باتیں کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض کر دی گئی۔ اور نمازی بھی کئی طرح کے ہیں،
ایک نمازی تو ہے ٹھاٹ کے، اور ایک نمازی کھاٹ کے، ایک نمازی 8 کے، اور ایک نمازی 360 کے۔ ٹھاٹ کے کا مطلب ہے جو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ اب اذان ہو، اب مؤذن آواز دے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ کھاٹ کے نمازی وہ ہیں جو کبھی کبھار آ گئے اور صرف وہ بھی جنازے کی نماز میں آ کر چارپائی کو کندھا دے دیا، اور 8 کے نمازی وہ ہیں جو پورے ہفتے کی نمازیں گول کر کے صرف جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں 360 کے کہ بس پورے سال میں ایک مرتبہ عید کی دن عید کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے اور اس کے بعد پورے سال کی چھٹی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی لکڑیاں جمع کر دے اور میں ان لوگوں کو دیکھوں مؤذن آواز دینا شروع کر دے، مؤذن اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر کے آواز دینا شروع کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے لوگو آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پکار رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی لکڑیاں جمع کر دے، میرے لیے کوئی لکڑیاں اکٹھا کر کے رکھ دے تو میں ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ پتہ نہیں آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، کس بد کی نظر لگ چکی ہے، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جنت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو جنت کا حقدار کہلانے کے مستحق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اے میرے بندو، اے میرے امتیوں، کفر کے درمیان، کافروں کے درمیان اور مومن بندے کے درمیان صرف نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر احکامات کو ذکر کیا، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو وہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے۔ آج ہم میں کا ہر ایک ڈاکٹر، ہر ایک وکیل، ہر ایک ایڈوکیٹ، ہر ایک جج یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں بہت بڑا کلکٹر بن چکا ہوں، میں بہت بڑا انجینئر بن چکا ہوں، میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا حاجی ہوں، میں بہت بڑا قاضی بن چکا ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں قرآن کریم، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اے قرآن یہ ڈاکٹر کھڑا ہوا ادھر لڑ رہا ہے، اے قرآن یہ انجینئر کھڑا ہوا ادھر لڑ رہا ہے، اے قرآن کریم ہمیں جواب دے کون کامیاب ہے؟ ہم نے معلوم کیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو چکا ہوں، ہم نے معلوم کیا یہ انجینئر صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو چکا ہوں، یہ ادھر وکیل صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو چکا ہوں، یہ ایڈوکیٹ صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو چکا ہوں، یہ جج صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ قرآن کریم بتا کس کی ہم طرفداری کریں کہ یہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں؟ قرآن کریم کا ارشاد آتا ہے، کہتا ہے قد افلح المؤمنون، نہ تو کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے، نہ کوئی انجینئر کامیاب ہے، نہ کوئی کلکٹر کامیاب ہے، نہ کوئی پولیس والا کامیاب ہے، نہ کوئی جج کامیاب ہے، نہ کوئی ایڈوکیٹ کامیاب ہے، نہ کوئی انجینئر کامیاب ہے۔ اگر کامیاب ہے تو مومن کامیاب ہے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ صرف مومنین کامیاب ہے۔ پھر ذہن میں سوال اٹھا، ہم نے معلوم کیا قرآن کریم تو نے تو مومنین کو کہہ کر کے رکھ دیا، کون سے مومنین کامیاب ہیں؟ کیا تمام کے تمام مومنین کامیاب ہیں؟ کیا عرب و عجم کے مومنین کامیاب ہیں؟ کیا بے نمازی مومن بھی کامیاب ہے؟ کیا وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو چوری ڈکیتی کرتے ہیں لیکن باہر سے مسلمان ہیں؟ کیا وہ لوگ بھی کامیاب ہو چکے ہیں جو زنا کرتے ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں، جو قمار بازی کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ بھی کامیاب ہیں؟ قرآن کریم
کہہ رہا ہے نہیں نہیں میرے پیاروں، کامیاب وہ لوگ ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ لوگ ہیں اے میرے بندو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو کامیاب وہ لوگ ہیں جس نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کو اختیار کر لیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آپ ادھر لڑتے رہو میں کامیاب ہو چکا ہوں، آپ ادھر لڑتے رہو میں کامیاب ہو چکا ہوں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو چکا ہوں، انجینئر کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو چکا ہوں، لیکن فیصلہ کس کے ہاتھ ہے؟ قرآن کریم نے صاف فیصلہ کر دیا ہے صرف مومنین کامیاب ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہاں پڑھتا ہی کوئی نہیں، آج تو مانتا ہی کوئی نہیں کہ نمازی کامیاب ہے۔ سب سے بڑا انجینئر، سب سے بڑا ڈاکٹر اپنے آپ کو بہت بڑا کامیاب سمجھتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ختم کر دیا گویا کہ اس نے پورے اسلام کی بلڈنگ کو ختم کر دیا ہے، اس نے پورے دین اسلام کو ختم کر دیا ہے، اس نے پورے دین اسلام کو منہدم کر دیا ہے، اس کے پر کاٹ کر کے اس کو گرا دیا ہے، اس کے تھملے اور ستون کاٹ کر کے اس کو گرا دیا ہے، گویا کہ یہی ہے الصلاۃ عماد الدین۔ آگے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو ادا کرتا رہا، پوری زندگی اپنی کامیابی نمازی میں گزار دی، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کر کے اپنے رب کو منا لیا، اپنے رب کو راضی کر لیا، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ آئیے قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے پر اس کو پیدا کیا ہے، کتنی لمبی لمبی ٹانگیں اس کو دی ہیں، کتنی لمبی گردن دی ہے۔ اب اونٹ سے معلوم کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ اونٹ کو دیکھا، اونٹ نے آسمان کی طرف گردن اٹھا کر کے کہا یا اللہ تو نے مجھے اونٹ بنایا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری نہ بنایا۔ آئیے بکری کے پاس چلتے ہیں، بکری کیا کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا، تو نے مجھے کتا نہ بنایا۔ اس کے بعد ہم جا کر کے دیکھتے ہیں کتا کیا کہتا ہے۔ کتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، تو نے مجھے خنزیر نہ بنایا۔ خنزیر سے جا کر پوچھا گیا خنزیر کیا کہتا ہے، وہ سور کیا کہتا ہے جس کی معاشرے میں کوئی وقت نہیں ہے، جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جو سب سے ناجس اور سب سے زیادہ ناپاک ہے، جو اگر کسی کے بدن سے چھو جائے تو اس کو پاک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ خنزیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہ بنایا۔ ہاں یہ ویسے ہی باتیں نہیں ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح چوپایوں کی طرح ہو چکے ہیں، بل ہم اضل، سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بہت بڑا لفنڈر سمجھتا ہے، بہت بڑا کامیاب سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ آج جماعت والے کسی کے پاس جا کر کے جب نماز کے بارے میں تبلیغ کرنے لگتے ہیں، ادھر ماسٹر صاحب کا فرماتے ہیں، ماسٹر صاحب جا کر کے کہتے ہیں کوئی ہے، دستک دے کر کے کہتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کوئی نہیں ہے یہاں پر، آج نہیں ہے کل ملیں گے۔ آج پتہ چلتا ہے کچھ دیر بعد، تھوڑی دیر میں بعد حضرت وہاں سے نکل کر کے آ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں جب جماعت والے ان کے پاس جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ اور بعض تو وہ حضرات ہیں جو کہ جماعت والوں کو دھوکہ دے کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا پاگل بنا دیا، ہم نے ان کا بیوقوف بنا دیا، ہم نے کہہ دیا کہ ہم ابھی آ رہے ہیں اور ہم جائیں گے کوئی نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے یخادعون اللہ
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم يخادعون الله والذين آمنوا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں, حالانکہ پتہ چل رہا ہے وما يخدعون الا انفسهم, یہ لوگ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. او بے غیرت, اور تجھے معلوم نہیں ہے, او بدبخت تجھے معلوم ہی نہیں ہے, تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا, تو نے ان جماعت والوں کو دھوکہ نہیں دیا, تو نے اپنے مومنین کو کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیا. وما يخدعون الا انفسهم, تو نے تو اگر دھوکہ دیا ہے صرف اپنی ذات کو دھوکہ دیا ہے اور تجھے معلوم ہی نہیں ہے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون, تجھے تو اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہے, تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کو دھوکہ دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اتنا برا حال, اتنا برا حال, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اسی کو کہا ہے کسی شاعر نے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پڑھتا ہی کوئی نہیں, پڑھتا ہی کوئی نہیں. اللہ. میرے عزیز ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوان بھائیوں اور میرے دوستوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے اور ایک ایسے دن کے اندر بلایا ہے کہ اگر تمام دنوں کو ٹٹولا جائے, تمام دنوں کو کھنگالا جائے تو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ بہتر اور افضل دن جمعے کا دن ہے. اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گھڑی میں آپ کو بلایا ہے, ایسا وقت کا انتخاب کیا ہے کہ جس کو جمعے کا وقت کہا جاتا ہے کہ پورے دن کے اندر اس سے بہتر وقت کوئی نہیں. آج انشاءاللہ ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کر کے اٹھیں گے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اٹھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا, ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ کیا ہے کہ اللہ آج سے جو گناہ ہوئے ہیں ان سب کی معافی چاہتا ہوں. اے مولا کریم میرے گناہ کو بخش دے, اے مولا کریم میرے گناہ کو معاف فرما دے, اے مولا میرے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. مولا کریم تو تے قدرت رکھتا ہے, تیرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے, تجھ سے کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ہے اس بارے میں کہ تو نے کیوں اپنے بندے کو معاف کیا. تو ہی ہے جو اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے. مولا میں تیرے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں, تو نے مجھے میرا انتخاب کر لیا, تو نے مجھے مسجد میں آنے کا لائق سمجھا. مولا کریم میں تیرے لائق نہیں تھا میں تیرے دربار میں حاضر ہو سکوں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تم اپنی گریہ وزاری کو رکھو اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو اور ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے. یہی تو چیز ہے جو اس امت کو دی گئی, یہی تو بہترین چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے حق میں رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.